آئی ووٹنگ یعنی کہ اوورسیز پاکستانی سٹیزنز اور جو ای وی ایم ہے اس کے بارے میں بہت واضح ڈائریکشنز الیکشنز ایکٹ 2017 میں موجود ہے. یہ مشین ہوگی تو اس میں کوئی غلطیوں کا امکان نہیں رہے گا. جو فارم 14 ہے وہ 10 سیکنڈز میں پرنٹ ہو کر باہر آ جائے گا. یعنی کہ اگر آپ کے 5 بجے پولنگ بند ہوگی تو اس کا امکان ہے کہ ود ان 1 آور پورے پاکستان کے الیکشن کے ریزلٹس 6 بجے تک آپ کے سامنے ہوں گے. پولیٹیشینز ہیں یا رائٹ ونگ فورسز ہیں، کیپٹل ہے، اس کے اوپر ایک آرگنائز چیک جو ہے وہ لیبر کے علاوہ کوئی بھی نہیں لے کے آ سکتا. سابقہ چیف الیکشن کمشنر قریشی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے لکھا ہے ہندوستان میں 40 قسم کی جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لوگوں کے ووٹ کو خریدنے کے لیے اور لوگوں کے ووٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے. تو ہمارے ہاں بھی یقیناً 40 نہیں تو 30 طریقے تو لازمی ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے انتخابی عمل کو آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانا کیسے ممکن ہے. اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محترم سرور باری صاحب. آپ پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کے فروغ اور الیکشن ریفارمز کے حوالے سے آپ کی خدمات نمایاں اہمیت کے حامل ہیں. السلام علیکم سرور صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ بلال صاحب. سر آپ کا شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا ادارہ آئندہ الیکشنز کے حوالے سے کن پروگرامز پہ کام کر رہا ہے اور آپ کن مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اور اس کا دوسرا ایک بہت اہم پہلو ہے جو کہ ہم جس کو آزادی کہتے ہیں، جس کا انگریزی میں فریڈم کا لفظ ہے اور اردو میں ہم اس کو آزادی کہتے ہیں. تو بنیادی بات دیکھنے کی یہی ہوتی ہے انتخابات میں کہ جب ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فری الیکشن سے مراد ہماری ہے کہ جتنے بھی اس ملک میں یا پاکستان میں شہری ہیں جن کے ووٹ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں رجسٹرڈ، اگر نہیں رجسٹرڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام شہریوں کو آزادانہ جو رائے ہے ان کی یا ان کو جو ایکسس ہے ان کا ووٹ جو ہے درج نہیں کیا جا سکا. اور جو لوگ الیکٹورل رول کے اوپر ہوتے ہیں کیا ان کو مساوی مواقع ہیں، مساوی ان کے پاس آزادی ہے، برابری ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی فری ول کے ساتھ ووٹ ڈال سکیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے ان کی جو فری نیس ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا اہم پہلو ہے فیئرنیس آف الیکشنز. اس سے عام طور پر مراد یہی لی جاتی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں یا جو امیدوار الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کو کیا لیول پلینگ فیلڈ مہیا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. تو وہ فیئرنیس الیکشن کی بات ہے. آج تک جو ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں عام طور پر الیکشن آبزرویشن جو گروپس ہیں ان کا زیادہ جو باعث ہے، زیادہ جو توجہ ہے وہ رہی ہے پرائمریلی فیئرنیس آف الیکشنز، کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں. لیکن فری نیس آف الیکشنز کے حوالے سے بہت کم کام ہوا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی. تو ہم جو فافن کی طرف سے کام کرتے رہے ہیں اور ابھی جو اگلے انتخابات میں ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ جو ایک امبیلنس تھا، نہ ایک زیادہ باعث جو ہے وہ رہی ہے کہ فیئرنیس آف الیکشن کی. تو اگلے آنے والے انتخابات میں ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو فری نیس آف الیکشنز ہے اس کو میجر کیا جائے. کیونکہ دیکھیں جس ملک میں غربت جو ہے وہ بہت ہے، جس ملک میں معاشی ناہمواری بہت ہے، نابرابری بہت ہے، وہاں ہم نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی بہت بڑے لیول پر جو غریبوں کے ووٹ خریدے جاتے ہیں یا جو بے بس لوگ ہیں، مارجنلائز لوگ ہیں، ان کو
ڈرا دھمکا کے یا لالچ دے کر ان کو اپنے لیے ان سے ووٹ لیے جاتے ہیں. اس کو میئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے دیکھ سکیں کہ جو لوگوں کو آزادی ہے, جیسے ہمارے یہاں اکثر ہے کہ خواتین کو ووٹ ان کی مرضی سے نہیں ڈالنے دیا جاتا, یا بہت ساری جگہوں پر ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا جاتا, یا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا. تو اگلے آنے والے انتخابات میں ہمارا زیادہ فوکس ہوگا فری نیس آف الیکشن کو بھی ہم دیکھیں اور فیئرنیس کو بھی دیکھیں. حکومت اور اپوزیشن تو الیکشن ریفارمز میں اپنی سیاسی ایجنڈا کو زیادہ پرائرٹی دیتی ہیں, مد نظر رکھتی ہیں. سول سوسائٹی کی کیا ڈیمانڈز ہیں الیکشن ریفارمز کے حوالے سے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل میں ریفارم جو پروسیجرل چیزیں ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس بہت پاورز ہیں اس وقت, اور اس کے علاوہ جو 2017 کا الیکشنز ایکٹ آیا تھا اس میں یونیفیکیشن آف لاز ہو گئے تھے, اور اس کے علاوہ کچھ پروسیجرل چیزیں بہتر ہوئی ہیں, اور اس سے یقیناً جو کنڈکٹ آف الیکشن ہے وہ پاکستان میں بہتر ہوا ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے, جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جو فری نیس آف الیکشن ہے, اس کے بارے میں ہماری سیاسی اشرافیہ جو ہے اس نے آج تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. مثلاً ایک سمپل بات ہے کہ ایک ہی خاندان کے اگر آپ دیکھیں تو 10-10, 20-20 لوگ بھی رہے ہیں, ابھی بھی ہیں. ایک خاندان ہے, شریف خاندان ہے, اس کی آپ گنتی کر لیں, ان کے سارے رشتہ دار ملا لیں. زرداری خاندان ہے, پھر اور بہت سارے خاندان ہیں, ڈائنسٹیز ہیں, اور ان کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی جو لیجسلیٹو جو پاور ہے وہ تقریباً 204 خاندانوں کے پاس ہے. اور یہ اس کے بارے میں جو ہے الیکٹورل ریفارم آنی چاہیے کہ کس طرح ہم جو ہے یہ جو امبیلنس ہے, ایک کلاس کا ٹوٹل کنٹرول ہے. ابھی پائڈ نے یونیورسٹی نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ تقریباً 33 خاندانوں کا جو ہماری کارپوریٹ ورلڈ ہے پاکستان کا, اس کے اوپر ان کی منوپلی ہے. تو اکنامک منوپلی بھی ہے اور پولیٹیکل منوپلی بھی ہے, بیوروکریسی میں بھی وہی لوگ ہیں. تو ایک بہت امبیلنس ہے سوسائٹی کے اندر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سول سوسائٹی مل کر جو ہے اس امبیلنس کو ختم کرنے کے لیے کمپین چلائے. دوسرا, ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ایک بہت بڑی جو ہے اویئرنیس ہے, اسکالرز لکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو بیک سلائڈنگ ہوئی ہے. مطلب اس وقت جو ابھی دی اکانومسٹ نے رپورٹ نکالی ہے, پھر آئیڈیاز انٹرنیشنل ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے, سویڈن میں بیسڈ ہے, ان کی اسٹڈی ہے کہ پچھلے چند سالوں سے جو ترقی یافتہ یا نام نہاد جمہوری ممالک تھے, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جیسے امریکہ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, اسپین ہے, یہاں پر جمہوریت کی کوالٹی اور گورننس کی کوالٹی بہت بری طرح جو ہے ڈیمیج ہوئی ہے. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر جمہوریت جو ہے آج بھی بہت بہتر ہے, وہاں گورننس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے, الیکٹورل کوالٹی بھی بہت اچھی ہے, اور وہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر ٹریڈ یونین کی جو ممبرشپ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. مثلا فن لینڈ, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, آئس لینڈ, نیوزی لینڈ, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر تقریباً 60% سے لے کر 91% جو وہاں کی لیبر فورس ہے وہ یونینائزڈ ہے, یعنی کہ وہ یونین کا حصہ ہے. یونین ڈینسٹی جو ہے ممالک میں ہائی ہے, ایون یورپین ممالک کے اندر, وہاں پر کوالٹی آف ڈیموکریسی اینڈ کوالٹی آف گورننس بھی بہتر ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے پاکستان میں بھی دیکھنا کہ ٹریڈ یونین کو جو کہ ماضی میں بہت مضبوط ہوتی تھی, اس کو ٹریڈ یونین کو بھی اپنے طور پر, سول سوسائٹی کو بھی, اور الیکٹورل ریفارمز کے ذریعے بھی جو ہے ورکنگ کلاسز کو آگے لے کے آنے کے لیے راہ ہموار کرنی پڑے گی. انیبلنگ انوائرمنٹ بنانے پڑیں گے, لیبر لاز کو بہتر کرنا پڑے گا, کیونکہ جو سرمایہ دار ہے اس کے اوپر ایک ہی چیک ہے, وہ لیبر یونین سے ہو سکتی ہے. کیپٹل کو ایکولائز کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف لیبر یونین ہے, سوشل موومنٹس ہے. تو جن ممالک میں لیبر یونین, جیسے برطانیہ میں 80 کی دہائی میں 30% وہاں کی لیبر جو ہے وہ یونین کا حصہ تھی, آج صرف 20% رہ گئی.
امریکہ میں صرف 10% جو لوگ ہیں ورکرز ہیں وہ یونینائزڈ ہیں، لیکن فن لینڈ میں اور آئس لینڈ میں 91% کے لگ بھگ ہے۔ تو یہ جو ایک ہمیں نظر آتا ہے ایک رشتہ، بہت گہرا رشتہ ہے کہ یونین ڈینسٹی اور کوالٹی آف گورننس اینڈ کوالٹی آف ڈیموکریسی جو ہے وہ بہتر ہے۔ انڈیا میں یونین ڈینسٹی کم ہوئی ہے، انڈیا میں مودی صاحب آ گئے، کیونکہ جو رائٹ ونگ اور یہ پولیٹیشینز ہیں یا رائٹ ونگ فورسز ہیں، کیپٹل ہے، اس کے اوپر ایک آرگنائز چیک جو ہے وہ لیبر کے علاوہ کوئی بھی نہیں لے کے آ سکتا۔ تو یہ جو سارا ایک تھیسس تھا کہ جو مسلسل الیکشن ہوتے رہیں گے جمہوریت بہتر ہو جائے گی، انڈیا، امریکہ، فرانس، اسپین، یہ ایسے ممالک ہیں، ایون برطانیہ، جہاں پر بیک سلائڈنگ ہوئی ہے اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاڈ ڈیموکریٹک کنٹریز بن گئے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، سول سوسائٹی کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے ہمیں بہتر کریں۔ پھر ایک شخص پاکستان میں چاہے تو وہ 272 حلقوں سے انتخاب لڑ سکتا ہے، اور ہر جنرل الیکشن کے بعد ہم ایک منی جنرل الیکشن دیکھتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے بعد تقریباً 50 کے لگ بھگ ضمنی انتخابات کروانے پڑے تھے، کیونکہ بہت سارے جو لیڈر ہیں انہوں نے 4 جگہ سے الیکشن لڑا تھا، لیکن چونکہ ایک ہی جگہ سے وہ سیٹ رکھ سکتے ہیں تو باقی جگہوں سے ریزائن کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اوپر ہمارا اربوں روپے خرچ ہوتا ہے دوبارہ۔ تو یہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے الیکشن کی بات ہے، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی اس کے اوپر انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے کہ خواتین کا اور سینٹ کو ڈائریکٹلی جو ہے الیکٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہماری سیاسی اشرافیہ بالکل نہیں آ رہی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے پاکستان میں بہت بڑا، جب تک کہ سپریم کورٹ جو ہے پریشر بلڈ اپ نہ کرے تو سیاسی جو حکومتیں ہیں، سویلین گورنمنٹس ہیں، وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی لوکل گورنمنٹ کے۔ اور میرے خیال سب سے زیادہ جو امینڈڈ ایکٹس ہیں پاکستان کی تاریخ میں وہ لوکل گورنمنٹ کے ایکٹس ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس سے الیکشنز پر اعتماد بڑھے گا لوگوں کا؟ دیکھیے، یہ اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں آپ دیکھیں شیک نمبر 94 اور شیک 103 جو ہے وہ آئی ووٹنگ یعنی کہ اوورسیز پاکستانی سٹیزنز اور جو ای وی ایم ہے اس کے بارے میں بہت واضح ڈائریکشنز الیکشنز ایکٹ 2017 میں موجود ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے جو اپنا تھرڈ اسٹریٹجک پلان بنایا 2019-2023، اس میں اس کا جو اسٹریٹجک پلان کا جو پلر 8 ہے اس میں بہت واضح طور پر الیکشن کمیشن نے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ اس کو بار بار پائلٹ کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے اس کو پائلٹ ہی نہیں کیا، تو اس لیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اور لیگل کنسنسس موجود ہے، اور جو بائی الیکشن ابھی جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے والے ہیں ان میں اس کو پائلٹ کرنا چاہیے لازمی طور پر، تاکہ لوگوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی خدشات ہیں، کوئی تحفظات ہیں تو اسی سے دور ہوں گے، تاکہ جنرل انتخابات میں پھر اس کو بھرپور طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے۔ جہاں تک میری ریڈنگ ہے، جو میں نے مشین دیکھی ہے، دیکھیں الیکشنز کا جو مرحلہ ہے، پولنگ کا مرحلہ جو ہے، اس میں تقریباً 25 سے 27 سٹیپس ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ پولنگ بوتھ میں انٹر ہوتے ہیں، آپ اپنا شناختی کارڈ پیش کرتے ہیں اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کو، وہ آپ کا نام اور آپ کا جو ووٹ نمبر ہے وہ چیک کرتا ہے الیکٹورل رول کے اوپر، اور اس کے بعد سارا باقی جو پروسیس ہے وہ آپ کو بیلٹ پیپر ایشو کرتا ہے، بیلٹ پیپر کی بیک سائڈ پہ وہ اسٹیمپ کرتا ہے، اپنے سائن کرتا ہے، اور پھر کاؤنٹر فائل کو کرتا ہے، پھر آپ بیلٹ ڈالتے ہیں، پھر اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ یہ سارے مرحلے ہیں۔ تو مشین جو ہے ان تمام جو ہیومن انوالومنٹ ہے، یہ 25 سٹیپس جو ہے اس میں مشین ایلیمینیٹ کر دے گی۔ ہمارے ہاں انتخابات کے رزلٹ ہی نہیں آتے، 2 دن گزر جاتے ہیں۔ ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، 25 دن تک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کوئی رزلٹ نہیں آ رہے تھے، فائنلی آئے ہیں، اس میں بے تحاشا غلطی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ مشین ہوگی تو اس میں کوئی غلطیوں کا امکان نہیں رہے گا۔ جو فارم 14 ہے وہ 10 سیکنڈز میں پرنٹ ہو کر باہر آ جائے گا، یعنی کہ اگر آپ کے 5 بجے پولنگ بند ہوگی تو اس کا امکان ہے کہ ود ان 1 آور پورے پاکستان کے الیکشن کے رزلٹس 6 بجے تک آپ کے سامنے ہوں گے۔
جو ہمارا آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہے اور لو لٹریسی ریٹ ہے، کیا یہ دو ایشوز جو ہیں اس کے یکدم نافذ العمل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ دیکھیے میں تو دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ دیہاتوں میں ہم کام کرتے ہیں، ان پڑھ لوگ، عورتیں سیل فون یوز کر رہی ہیں، اینڈرائڈ فون بھی یوز کرتے ہیں۔ ہند سے تو سب کو پتا ہے، کیونکہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر جو سمبل ہے، ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز صرف پارٹی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو سمبل ہوتا ہے، جو اس کی اگر وہ شیر ہے تو شیر کی تصویر بنی ہوتی ہے، بلے کی تصویر ہوگی، لالٹین ہوگی، یہ سب چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جو مشین ہے اس کے اوپر موجود ہوں گے، وہ بٹن دبائیں گے اور اس کے بعد جو اس کا جو پرنٹ آؤٹ نکلے گا اس کے اوپر وہ سمبل پرنٹ ہوا ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ سیل فون سے زیادہ کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے، وہ تو بہت ہی سمپل ایک کی بورڈ ہے، کی بورڈ کے اوپر آپ نے اپنی مرضی کا جو سمبل ہے اس کے بٹن کو آپ نے دبانا ہے اور آپ کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہے جس کو بنایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جیسے 2017 میں قانون میں ڈال دیا گیا تھا یا الیکشن کمیشن نے اپنے اسٹریٹجک پلان میں ڈال دیا تھا، تو اگر وہ اس پر پابندی کرتے ہوئے بار بار پائلٹ کرتے تو آج پاکستان میں یہ بحث نہ ہو رہی ہوتی، بلکہ ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے۔ آپ نے شروع میں کہا کہ اس بار الیکشنز میں اس کے آزادانہ ہونے کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن آبزرورز ہیں ان کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے مانیٹر کر سکیں، اور ہم اس حوالے سے کہ یہ کس حد تک آزادانہ الیکشنز ہیں اس کے اوپر رپورٹنگ ممکن ہو؟ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی ہم نے لاہور کے بائی الیکشن اور خانے وال کے بائی الیکشن دیکھے ہیں، بے تحاشا جو غریب لوگ ہیں ان کو خریدا جا رہا تھا، ان کے ووٹوں کو خریدا جا رہا تھا، کیونکہ یہ صرف غریبوں کے ووٹ نہیں خریدے جاتے۔ یہ آپ کو پتہ ہے سینٹ کے الیکشن میں بھی سینیٹرز کو یا صوبائی اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو خریدا جاتا ہے۔ تو یہ تو، اور اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح آئی ایس آئی نے جو ہے وہ آئی جی آئی بنائی، اور پھر ان کے لیے کس طرح ایم پی ایز اور ایم این ایز کو خریدا جاتا تھا تاکہ وہ پارٹی سوئچ کریں اور پھر وہ نو کانفیڈنس ووٹ لے کے آئے۔ تو یہ جو مطلب ایک لیول تو وہ آزادانہ انتخابات کا ہے کہ لوگ اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ اپنے پسند کی سیاسی جماعت یا اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ دیں۔ یہ معاملہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں۔ انڈیا کے سابقہ چیف الیکشن کمشنر قریشی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے لکھا ہے ہندوستان میں 40 قسم کی جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لوگوں کے ووٹ کو خریدنے کے لیے اور وہ لوگوں کے ووٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں بھی یقیناً 40 نہیں تو 30 طریقے تو لازمی ہوں گے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ صرف محض الیکشن آبزرور جو ہیں وہ پولنگ بوتھ کے اندر جائیں اور جا کے دیکھ کے آئیں جی وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں تو معاملہ سارا صحیح ہوتا ہے، وہ تو گنتی کے وقت گڑبڑ ہوتی ہے اور گنتی جو ہے مشین نے ٹیک اوور کر لی ہے۔ تو اب تو جو الیکشن کی جو پولنگ کا معاملہ ہے وہ تو مشین نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تو الیکشن آبزرورز وہاں جا کے کیا آبزرو کریں گے؟ اصل معاملہ جو ہے دیکھنے والی بات ہے بلال صاحب، وہ بنیادی طور پر بات ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے ارد گرد جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر کس طرح سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں کی آزادانہ رائے کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں، کس طرح اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ وہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ کچی آبادیوں میں آپ جائیں آپ کو لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح کون پیسے دے رہے ہیں اور کس طرح ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ تو یہ اصل کام جو ہے میں سمجھتا ہوں اس انتخاب میں بڑا چیلنج یہی ہوگا الیکشن آبزرویشن گروپس کے لیے۔ ہم بھی بہت بڑا جو ہے یہ لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ کس طرح جو فری نیس آف الیکشن ہے، یعنی جیسے آپ نے کہا آزادانہ انتخابات کے لیے جو آزادی کا اور اپنی فری ول کا استعمال ہے، وہ کس طرح اس پر پابندیاں قدغن یا خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس سے جو نیمنگ اور شیمنگ بھی کرنی ضروری ہوگی، کون سی پارٹی ہے، کون سا امیدوار ہے، یہ جو کام کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹنگ بھی پیرلل ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ میڈیا رپورٹنگ
इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्टिंग से किस तरह मुख्तलिफ होती है? देखिए, मीडिया रिपोर्टिंग तो बुनियादी तौर पर हर अखबार का एक नुमाइंदा उस इलाके में है, वो देख रहा है। जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन का मामला है, जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स करते हैं, वो तो फिर बाकायदा एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के जरिए एक सैंपल को, रैंडम सैंपल को फॉलो करते हुए वो जाके बहुत रिगरसली उसको देखते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन जो जर्नलिस्टिक जो है वो तो एक ऑब्जर्वेशन है, एनेक्डोटल है, वो एक जगह पे हो सकता है, बहुत ही मामला जो है गड़बड़ हो रही हो, उसको हाईलाइट करता है मीडिया। जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स हैं, उनकी रिपोर्ट ज्यादा डिटेल में होती है। वो ये बताती है अगर कोई शख्स को बुखार है तो पहला काम तो ये होता है ना, बुखार है कितना, तो और कितना वाइड स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है, बाकी चीजें। तो वो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स और जो मीडिया है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और इनको आपस में कोऑर्डिनेशन इनकी होनी चाहिए एक दूसरे से। ऐसी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स जो हैं, उनकी रिपोर्टें भी मीडिया बहुत हाईलाइट करता है, और हम लोग भी मीडिया को भी एनालिसिस करते हैं कि मीडिया की अपनी जो इंडिपेंडेंस है, उसकी न्यूट्रलिटी है, वो भी इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स की जिम्मेदारी बनती है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अखबारात हैं, इश्तिहार है, कौन सी पार्टी ज्यादा इश्तिहार दे रही है, कौन सी पार्टी को एयर टाइम जो है वो कौन सा चैनल ज्यादा दे रहा है, ये सब चीजें जो है ओवरऑल एक जो जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है या क्वालिटी ऑफ इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट है, उसको बेहतर करने के लिए सब चीजें बहुत अहम है। लेकिन बुनियादी चीज मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ इतने साल काम करने के बाद, वो है कि अगर किसी मुल्क में यूनियन डेंसिटी बढ़ती है, तो भले वहां इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स हैं या नहीं है, तो एक चेक जो है, जो लोग इलेक्शंस को जो है मैनिपुलेट करना जानते हैं, उनके ऊपर चेक जो है वो सिर्फ अच्छी बाशऊर जो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट का हो सकता है। मौजू के हवाले से तो हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। 2 सवाल मैं अपने तमाम मेहमानों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, और आप हमारे नाजरीन को कौन सी किताब तजवीज़ करेंगे कि वो भी उसका मुताला जरूर करें? मैंने अभी अरुंधति राय की बुक पढ़ी है, उसका टाइटल है आजादी। छोटी सी बुक है, उनके लेक्चर्स हैं जो पूरी दुनिया में वो देती रहती हैं, और बहुत ही जबरदस्त मोटिवेटिंग बुक है कि किस तरह एक औरत जो है वो हिंदुस्तान में मोदी की जो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है उसको किस तरह एक्सपोज करती है, किस खूबसूरती से वो एक लिटरेरी लैंग्वेज के जरिए जो वहाँ सेकुलरिज्म का जिस तरह तबाही की जा रही है उसको एक्सपोज करती है। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एक बुक मैं और पढ़ रहा हूँ, अफगानिस्तान के ऊपर है, जो कि जो तंजीम साजी है वो कितनी अहम होती है किसी भी मुआशरे में, जो है वो स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए, और किसी मुआशरे में एक सोशल जो चेंज है उसको लाने के लिए तंजीम की अहमियत जो है उसके ऊपर बहुत ही अहम बुक है। लिखी गई है विद रेफरेंस टू अफगानिस्तान के तंजीम साजी के बगैर चीजें आगे नहीं चलती। जैसे मैंने पहले कहा, एक मजबूत जो ट्रेड यूनियन है कॉन्शियसनेस के साथ, वो एक बेहतर जमहूरियत की ज़ामन है। इसी तरह जो अच्छी तंजीम है वो जाहिर है, इसलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारी जो सियासी जमातें हैं वो तंजीम साजी से बहुत भागती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम बुक है आज़ादी, और किस तरह जो है ये सारा डाउनफॉल हो रहा है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, वो पढ़नी चाहिए, वो है सिल्क रोड्स। 2 वॉल्यूम में बुक है, अमेरिकन ऑथर है। इट्स अ वंडरफुल बुक, इट्स अबाउट चाइना एंड द वेस्ट। आपने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत ट्रैवल किया है, और आप बताइए कौन सी जगह आपको बहुत पसंद आई और आपको दिल करता है कि आप वहां पे बार बार ट्रैवल करें, और अगर मौका मिले तो आप वहां पे सुकूनत भी इख्तियार करें? ये एक लाओस एक छोटा सा मुल्क है, वियतनाम के साथ है, और जब अमेरिका ने वियतनाम पर जो है जंग मुसल्लत की थी, तो लाओस
کو بھی بہت سفر ہوا تھا اور کمبوڈیا بھی ہوا تھا, تو مجھے موقع ملا تھا لاؤس جانے کا, اور ان کا جو کیپٹل ہے وہاں سے میں نے بس پکڑی تھی, 12-13 گھنٹے کا سفر تھا. ان کے نارتھ میں ایک شہر ہے لانگ پرابنگ, اور مجھے وہاں جا کے لگا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر مستقل رہا جا سکتا ہے, اتنی پرسکون, لوگ بھی اتنے پرسکون, کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے, اور ویری ویلکمنگ, اور جگہ بھی بہت خوبصورت ہے, سینک ہے, 2 دریاؤں کے بیچ میں شہر ہے, اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں, موسم بھی زبردست ہے, اور تاریخ بھی زبردست ہے. سرور صاحب, میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ جی بلال سر, بہت بہت شکریہ.